ہاں ناصر، ہاں میں نے سن لی تمہاری بات، ہاں میں سمجھ پا رہا ہوں. نہیں لیکن آپ میری بات یہ سنو، جب ہم شاگردیت کے حوالے سے اسے کچھ سمجھائیں گے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو آپ انہیں یہ بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح کی مثال جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے عظیم مثال ہے. نہیں آپ میری بات بھی تو سنو، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے ان کو سمجھا لیا ہوگا، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی مثال سے آپ دیکھیں تو آپ اپنے لیے بھی بہتر سمجھ پائیں گے اور انہیں بھی سمجھا پائیں گے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن دیکھو ناصر اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ واقعی سیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ سیکھنے کی روح بھی رکھو. چلو میں ایک کام کرتا ہوں، میں آپ سے کل بات کرتا ہوں اور پھر ہم وقت لے کے ملیں گے اور پھر آگے وہاں چل کے بات کریں گے. جی چرچ میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ. کیا ہوا یاسر، سب ٹھیک ہے؟ ارے ناصر ہے، اس نے آپ کو پتہ ہے ناصر نے اپنے چرچ میں ایک گروپ سٹارٹ کیا ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں شاگردیت کے حوالے سے انہیں کیا بتاؤں اور کس طرح سمجھاؤں. اور میں اسے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی مثال دیکھو، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے آپ سیکھو کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیسے سکھایا تھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو امپارٹ کرنے کی کوشش کرو، سکھانے کی کوشش کرو. پر وہ میری آگے سے بات ہی نہیں مان رہا تھا، کہہ رہا تھا نہیں میں نے یہاں پڑھا ہے، میں نے وہاں پڑھا ہے. یاسر میں آپ کی بات سن رہی تھی اور میں کچھ سمجھ بھی پا رہی تھی کہ کچھ ایسا ہی ہے، اور ایک حوالہ مجھے یاد آ رہا تھا اس وقت، میں آپ کے ساتھ وہ پڑھنا چاہتی ہوں ضرور آپ کی انکریجمنٹ کے لیے. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. ہاں خداوند کا کلام ہے، خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے یاسر. کاشف یہ بات نہیں ہے، میں حلیمی کے حوالے سے میں خود اس چیز کو مانتا ہوں، کرتا ہوں، لیکن کئی دفعہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلن کے لیے بتانی پڑتی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو پھر کئی دفعہ آپ کے شاگرد بھی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتے. نہیں یاسر واقعی میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات مجھے واقعی میں انٹرسٹنگ لگ رہی تھی، اور شاگردیت کے حوالے سے جو باتیں آپ کر رہے تھے میں خود چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے کہوں کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں. تو چلیں مجھے آپ بتائیں کہ شاگرد بننے سے کیا مراد ہے اور خداوند کی شاگرد میں کیسی خوبیاں ہونی چاہیے. چلیں یہ تو اچھی بات ہے، یہی چیزیں میں آگے ناصر کو بھی بتاؤں گا تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں. کاشفہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاگردیت جو ہے یہ بہت ہی ایک اہم عمل ہے. یہ ایک نئے مسیحی کو روحانی بالیدگی کی طرف جو ہے وہ آگے لے کے جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس پہ گفتگو کریں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاگردیت کا یا شاگرد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں شاگرد جو ہے وہ شخص ہے جو کسی سے سیکھتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے. ایسا شخص جو کسی کو اپنے پیچھے لے کے چلے یا سیکھنے والا ہو، اسے ہم شاگرد کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ خداوند کا کہ شاگرد بننا اتنا آسان نہیں تھا. خداوند نے جب اپنے شاگردوں کو چنا تو ان کو ایک قیمت دینی پڑی تھی، اور خداوند کے شاگرد بننے کے لیے ہمیں بھی ایک قیمت دینی پڑتی ہے اور خداوند سے اسی طرح سیکھنا پڑتا ہے. اور شاگرد جو ہے وہ ہوتے بھی یہی ہیں جو کہ سیکھنے والے ہوں. بالکل یاسر، جیسے آپ نے بھی کہا کہ شاگرد کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ سیکھنے والا ہوتا ہے اور سیکھتا ہے خداوند کے کلام سے اور خداوند سے، یسوع مسیح سے. جی، اور کاشفہ ایک چیز میں اور ضرور بتانا چاہ رہا ہوں شاگردیت کے حوالے سے. جیسے آپ نے یہی والا حوالہ پڑھا تھا، کیوں نہ ہم اسی حوالے کو پڑھیں، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 29 اور 30 آیت. اسے آپ ہمارے لیے دوبارہ پڑھیں اور کچھ چیزیں اس میں سے ہم خداوند کے کلام میں سے اس حصے میں سے ہم رہنمائی کے لیے لیں گے. ٹھیک ہے. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. جی، خداوند کا کلام یہاں پر کہتا ہے کہ مجھ سے سیکھو. اور خداوند سے اچھی مثال ہمارے سامنے کون سی ہو سکتی ہے؟ خداوند کی عظیم مثال صرف شاگرد بنانے کے حوالے سے نہیں، بلکہ دنیا کے اور باقی دنیاوی معاملوں میں بھی، روحانی معاملوں میں بھی خداوند کی مثال سب سے عظیم مثال ہے. اور یہی میں ناصر کو بھی بتا رہا تھا. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور میں دل کا فروتن ہوں، اور تمہارے جانیں آرام پائیں گی. جب ہم خداوند سے سیکھتے ہیں تو ہی بہتر طور پر شاگردیت کے حوالے سے سیکھ سکیں گے. اور شاگردوں نے اس عمل کو اور خداوند یسوع مسیح کی اس صفت کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنائی، کیونکہ انہوں نے حلیمی کو اور انکساری کو جو ہے وہ اپنایا. خداوند کے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک لمحے کے لیے نہیں سیکھتے، بلکہ خداوند کے شاگرد جو ہیں وہ عمر بھر کے لیے سیکھتے ہیں. بالکل، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹیج آپ نے کر لی، ایگزام پاس کی اور ختم ہو گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ
لگاتار عمر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, منسٹری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو آہستہ 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 خدا کے کلام سے آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں. اور میں اس کے لیے آپ کے سامنے فلپیوں اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا. اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے, فلپیوں اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں سے 14ویں آیت, یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں, بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا. لکھا ہوا ہے کہ میں دوڑا چلا جاتا ہوں, ایک سٹیج سے دوسری سٹیج, دوسری سٹیج سے تیسری سٹیج. یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے جو کہ ہمارا شاگردیت میں چلتا رہتا ہے. اور الیاصف میں سمجھتی ہوں کہ شاگرد کی ایک یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ وہ شاگردیت کے عمل میں جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ مسیح خداوند کی طرح ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کا حوالہ ہمیں لوکا 6 باب اور اس کی 40ویں آیت میں ملتا ہے. بڑی پیاری خوبصورت آیت ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی. شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں, بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا. لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ جب وہ کامل ہوگا تو اپنے استاد جیسا ہوگا. اور ہمارا استاد خداوند یسوع مسیح. جی, استاد جیسا ہوگا. ہمارا استاد ہے کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. کچھ جیسے جیسے ہم شاگردیت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, روحانی بالیدگی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند ہوتے چلے جاتے ہیں. اور شاگردیت کی ایک خاص خوبصورتی اور خوبی یہی ہے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی کہ وہ لمحہ بلمحہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے اور خداوند یسوع مسیح کی طرح بنتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں, افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی میں 13ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. افسیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت, اور اس میں یوں لکھا ہے, جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں, یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں. مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچیں. اس سے مراد یہ ہے کاشفہ کہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند نہ بن جائیں. ہم روحانی بالیدگی میں جب ہم آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگ جاتے ہیں تو اصل میں ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اوڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ خداوند کے شاگردوں کی ایک خوبصورت جو ہے وہ خوبی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. الیاصف ایک اور بڑی خوبصورت خوبی جو میں دیکھتی ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو شاگرد جو ہے وہ خدا کی محبت میں اور دوسروں کی محبت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کا حوالہ ہمیں متی 22 باب اور اس کی 3 سے 40ویں آیت تک اگر ہم پڑھیں تو وہاں بڑی خوبصورتی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. دیکھیے آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت بات یہاں پر بیان کی ہے کہ جیسے جیسے ہم روحانی بالیدگی میں آگے ترقی کرتے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم خدا کی محبت میں بھی بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. اور نہ صرف خدا کی محبت میں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت میں بڑھتے ہیں. کاشفہ جب ہم صلیب کا نشان دیکھتے ہیں تو صلیب کا نشان بالکل یہی چیز ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ملاپ خدا کے ساتھ اور پھر آپسی ملاپ. بالکل. اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے جیسے جیسے ہم خداوند میں ترقی کرتے ہیں بڑھتے ہیں تو ہمارا خدا کے ساتھ بھی ملاپ اور مضبوطی جو ہے رشتے میں اور تعلق میں قائم ہوتی ہے, اور پھر آپس میں بھی. ایک بات یہاں پر میں ضرور بیان کرتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے میں بھی آگے ہوتے ہیں. صرف ایسا نہیں کہ آپ نے خداوند کے کلام سے سیکھنا ہے اور خداوند کی ذات سے سیکھنا ہے, بلکہ یہ لوگ جو خداوند کی خدمت میں ہیں یہ ہر چیز میں خداوند کو اب مقدم درجہ اور پہلا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کو آگے رکھتے ہیں. خداوند کے ہر پہلو میں, تعلقات میں, احساسوں میں, اپنی شخصیت میں بھی. اور پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح وہ خداوند میں اور بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں. الیاصف اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک ہدف دیا تھا, اور وہ ہدف یہ تھا کہ پہلے بادشاہی کی تلاش کرو. اور اس کا حوالہ ہمیں متی 6 باب اور اس کی 33ویں آیت میں ملتا ہے, اور یہ حوالہ میں ضرور آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گی. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کاشفہ یہ بالکل وہی حوالہ ہے جس کا ہمیں ذکر کر رہا تھا کہ خداوند کو اپنے آگے رکھتے ہیں ہر چیز میں, پہلے اس کی بادشاہی اور پھر ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. ایک آخری جو میں خوبی یہاں پر شاگردوں کی بتانا چاہ رہا تھا جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھی, وہ تھی ان کی کمٹمنٹ, ان کی اویلیبلٹی. وہ خدا کے سامنے اپنی زندگی میں کمٹمنٹ کر کے خداوند کے پیچھے چلنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, اور آج یہ ہمارے
کلیسیا میں ہمارے نوجوانوں میں جن میں آپ شاگردیت کے عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں ان سے کمٹمنٹ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ایک مضبوط کلیسیا اور ایک ایسی کلیسیا جو کہ خداوند کی پسندیدہ ہے وہ قائم ہو، تاکہ ہم اس کی دوسری آمد کے لیے تیار ہو سکیں۔ بالکل الیاصف، اور مجھے پوری امید ہے کہ جب یہ ساری باتیں آپ ناصر کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ ضرور ان باتوں کو ضرور سمجھے گا وہ۔ اور اب ایسا کرتے ہیں کہ خاص خاص باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ بالکل، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس سے سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا عمل عمر بھر کا ہوتا ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہم سے اپنے استاد خداوند یسوع مسیح کی مانند بننے کی توقع کی جاتی ہے۔ مسیح کے شاگرد خدا اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ یسوع کے شاگرد خدا کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں، ناصر بات کر رہے ہیں۔